بہت بڑی بڑی شخصیات انہوں نے اسلام کو قبول کیا. جیسے ایک کہتے ہیں نا ریلا چل پڑا اور ایک سوچ اور فکر قبائل کنبے کے خانہ کعبہ کے متولی اور حاکم بن گئے. یہ بندہ سچا ہے. یہ ایک عقیدہ جو موجود تھا اس کی وجہ سے رسول اللہ کے پاس آتے اسلام قبول کرتے. ان میں سے جو بڑے جرنیل صحابہ تھے ان میں سے سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، حارث بن ہشام، اکرمہ بن ابی جہل. سبحان اللہ. کئی مرتبہ میں یہ جب باب بیان کرتا ہوں احد کے مقام کے اوپر بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. اللہ رب العزت کی توحید، اللہ کی شان بے نیازی اور اللہ رب العزت کی عطا کا عجیب و غریب بندے کے سامنے منظر آ جاتا ہے. آپ کو پتہ نا یہ تینوں کون ہیں؟ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والے، اور اللہ کے رسول زخمی ہونے کے بعد دانت کا شہید ہو جانے کے بعد 1/4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چین ہو گئے. بشری تقاضے کے مطابق کہنے لگے یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے، یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، اپنے نبی کے اوپر ہتھیاروں کو اٹھائے اور بد دعا کے انداز میں یہ الفاظ کہے کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کس کو مخاطب ہو گئے؟ سہیل بن عمر کو، صفوان بن امیہ کو، حارث بن ہشام کو. ساتھ ہی آسمان سے آیتیں اترنا شروع ہو گئی. لیس لک من الامر شیء، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون للہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم. آپ کو اس بات سے کیا بد دعا کرنے کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ لیس لک من الامر شیء، آپ رک جائیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ او یتوب علیہم، اللہ کی مرضی ان کی توبہ بھی قبول کر لے. او یعذبہم، یا عذاب دے. فإنہم ظالمون، ظلم انہوں نے کیا ہے. لیکن مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا جو بیانیہ اور دباچہ ہے نا، یہاں سے ظاہر ہوتا تھا اللہ کی مشیت یہ تھی ان تینوں نے اسلام کو قبول کرنا. کیونکہ اللہ نے آغاز کہاں سے کیا؟ او یتوب علیہم. یعذب کا ذکر بعد میں کیا گویا، اور پھر آگے جا کے للہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء. ابتدا کہاں سے کی؟ مغفرت سے. عذاب کا ذکر بعد میں کیا. تو گویا اللہ رب العزت نے ان تینوں کا اسلام قبول کرنا تھا جن کے لیے نبی بد دعائیں کر رہے ہیں. وہاں پہ اللہ نے روک دیا. خبردار، آپ کو اس بات سے کیا لگے یہ مسلمان ہو جائیں یا ان کو عذاب دے دیا جائے، اللہ کی مرضی ہے. تو رسول اللہ اتنے امین نبی ہیں، اتنے سچے دیانت اور ایمانت دار نبی ہیں، ادھر منہ سے ابھی بد دعائیں نکل رہی ہیں جن لوگوں کے لیے، آسمان سے آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی ہیں تو رسول اللہ وہی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں اللہ نے مجھے روک دیا، اللہ نے مجھے روک دی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کچھ دیر بعد کہ یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. نہیں، اسی وقت جس وقت بد دعائیں نکل رہی ہیں اسی وقت کہنا شروع کر دیا. اب یہ بات انسانی نفسیات کے اگر آپ تناظر میں دیکھیں یہ بڑی مشکل بات ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہوں اور اس کو درست سمجھ رہے ہوں اور اچانک آپ کو حکم آ جائے اور آپ اقرار کریں نہیں اب میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان آیتوں کی تلاوت کر کے امت کو بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے روک دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں. اب یہ وہ عظیم صحابہ اور جرنیل ہیں کہ جنہوں نے اگرچہ، اور دیکھیے اگر آپ تاریخ اٹھائیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی جنگیں لڑی ہیں. سہیل بن عمر خود کہتے ہیں خود کہ اللہ کی قسم اگر میں اپنے ماضی پہ نظر دوڑاؤں اسلام قبول کرنے سے پہلے جب امان کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، انشاءاللہ اسی بات سے اگلے خطبے میں آغاز کریں گے، اللہ کی قسم اگر اپنی زندگی کو دیکھوں تو پوری زندگی رسول اللہ کی مخالفت میں گزر گئی ہے، پوری زندگی. لیکن یہ وہ عظیم جرنیل صحابہ ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اللہ رب العزت نے ان کو اس کے بعد بھی عزت دی، مقام دیا اور وقار دیا. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.